أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے، اللہ انہاں ساریاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جدوں تو زمین و آسمان بنان تو بعد دنیا تے اپنی اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ انسان دی رشد و ہدایت واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور اپنے نبیوں کو کتاباں اور صحائف عطا فرمائے تاکہ لوگاں دی رہنمائی ہو سکے، لوگاں نو حق سچ دا اور باطل دا فرق نظر آئے، اور انبیاء دی رہنمائی اندر دنیا والے انبیاء دی تعلیمات نو ویکھ کے سن کے سنا کے عمل کر کے اپنے رب دے قریب ہو جان، اپنے رب دا قرب حاصل کر سکن۔ ہن ضرورت اس بات دی اسی خود عمل کریے، قرآن و سنت نو ویکھ کے اسی آپ اللہ دے قریب ہوئے، اور پھر لوگوں نو قرب و جوار والے اپنے ساتھیاں نو دعوت دئیے تاکہ وہ بھی عمل کر کے اللہ دا قرب حاصل کر سکن۔ اللہ دا قرب، اللہ دی قربت جنوں مل جائے، یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع، جڑا بندہ اللہ دے قریب آندا ہے نا، اللہ پاک اپنے ایسے بندے نو کدی مایوس نہیں کر دے، بلکہ آن والے دی اپنے نزدیک آن والے دی اللہ اینی قدر دانی کر دے نے، ان دی توقع اور سوچ تو بڑھ کے اللہ اپنے
قریب آنے والے بندے نو نوازدا ہے۔ صحیح بخاری دے حوالے نال بات کراں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے رب دی قربت حاصل کرنے واسطے اللہ وال چل کے آندا ہے، خالق کائنات اس بندے وال دوڑ کے جاندے نے۔ جویں جویں انسان خلوص نیت نال اور اپنے اندر مخلصانہ جذبہ پیدا کر کے اللہ دے قریب آندا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے دے قریب ہو جاندے نے۔ قرآن کریم اندر اللہ نے کئی مقامات اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں بندیا تیرے قریب ہاں، میں تیرے نزدیک ہاں۔ جی میں تواڈے سامنے قرآن کریم دی آیت تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں میرے بندے میرے بارے پوچھن، میرے بارے سوال کرن، فرمایا انی قریب، میں اپنے بندیاں دے بالکل قریب ہاں، میں اپنے بندیاں دے بالکل نزدیک ہاں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندے دی پکار دا جواب دینا۔ پوری دنیا تے جتنی بھی انسانیت ہے اللہ پاک نو ہر وقت کسی نہ کسی عالم اندر، کسی نہ کسی حالت اندر کوئی اللہ نو پکار رہا ہے، کتے خوشی دے ویلے، کتے غمی دے ویلے، کتے دکھ درد دی حالت اندر، دنیا دے چپے چپے اندر لوگ اللہ نو مختلف بولیاں اندر پکار رہے ہیں۔ اللہ پاک سارے دیاں بولیاں بھی جان دے، سارے دی گل سن بھی رہے ہیں اور سارے انہوں دی گلوں دا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اپنی مثال لے لیے، اگر اسی کسی دی گل سننی شروع کر دیئے نا تو دو چار ساتھی بولنا شروع کر دیں، اسی کہنا یار ایک بندہ گل کرے، انہیں بندے دی سمجھ نہیں آندی، ایک بندہ بولے پھر تجھے بولے۔ لیکن اللہ پاک دی ذات کیسی ہے، دنیا اندر جنیاں زبانہ بولیاں جاندیاں نے، اللہ ہر زبان اندر نکلن والی بات نو سن بھی رہے ہیں، انہاں دا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اینا اللہ اپنے بندیاں دے قریب ہے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ پاک نے جناب صالح علیہ السلام اور انہوں دی قوم دا ذکر فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اے میری قوم دے لوگوں، تو انہوں کی ہو گیا؟ اللہ تو لوا غیر دی پوجا کیوں کر دے جے؟ اس اللہ نے تو انہوں مٹی چو پیدا فرمایا اور زمین اتے اللہ نے تو انہوں دا موقع تا فرمایا، غلطیاں دی اللہ کرو، معافی منگو، استغفار کرو۔ فرمایا ان ربی قریب، میرا رب بڑا ہی قریب ہے۔ یہ تو بھی ثابت ہویا کہ اللہ اپنے بندیاں دے قریب ہے، اپنے بندیاں دے نزدیک ہے۔ اور قرب دیاں دو قسمہ، ایک عام قرب ہے، ایک خاص قرب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم دے اعتبار نال ساری چیزاں دا ہاتھا کیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز نو اللہ جانن والے، زمین دے ذرے ذرے نو اللہ پاک دیکھن والے، دنیا دے جننے بھی درخت نے ہر درخت دی حرکت نو، ہر درخت دے پتے دی حرکت نو اللہ جانن والے، اور اللہ علم دے اعتبار نال انسان دے اینا قریب ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور انسانہ تیرے جسم اندر
تیری شاہ رب تیرے تو اینی نہیں قریب جنہ میں تیرے قریب ہاں۔ اینو عام قرب کہندے نے کہ دنیا دی کوئی چیز اللہ تو اوجل نہیں، کائنات دا ذرہ ذرہ اوندے تے اللہ پاک دی نظر ہے۔ ایک ہوندہ ہے خاص قرب جڑا اللہ اپنے نیک بندیاں نو عطا کرے گا، اپنے پیارے نو عطا کرے گا، جڑا بندہ خلوص نال اللہ نو پکاردہ ہے، اللہ دی بندگی کردہ ہے، خلوص نال اللہ نال محبت پیار کردہ ہے اور اللہ نو راضی کرنے واسطے سہل عمل کردہ ہے، اللہ اس بندے نو اپنے قریب کر لیندے نے، اللہ اس بندے دی خاص مدد فرماندے نے، ان دی زبان چو نکلی ہوئی بات نو اللہ سن کے پورا بھی کردے نے، ان دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو اللہ کدی واپس نہیں لوٹاندے۔ حضرات ایک قرب کنہاں نو ملے گا؟ جڑے گناہ کو بچن گے، نیکی دے جذبے نال دنیا اندر رہ کے نیک اعمال کرن گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑے بندے نیک اعمال کر کر کے اگے بڑھ دینا، اللہ پاک ایسے بندیاں نو اپنے مقرب بندیاں اندر شامل کر لیندے نے۔ قرآن کہندا ہے، قرآن اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے نیکیاں کرن اندر ایک دوجے تو اگے بڑھ دے نے۔ اسی تے دنیا داری اندر اگے بڑھنے نا، ایک نے کوٹھی پا لی، دوجا کہنا میں اس تو چنگی کوٹھی پانی ہے، تیجا کہنا میں اس تو اچھی کوٹھی بنانی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے والسابقون السابقون، جڑے بندے نیکیاں اندر ایک دوجے تو اگے بڑھ دے نے، اللہ پاک فرماندے نے اولئک المقربون، اے ایسے بندے نے جنہاں نو میں اپنے قریب کر لینا۔ پتہ چلیا اللہ دا مقرب بندہ او بنے گا جڑا نیکیاں اندر صالح اعمال اندر اگے بڑھے گا نا، اللہ پاک انہوں اپنے قریب بندیاں اندر شامل کر لیندے نے۔ اور جدو سیدہ مریم علیہ السلام نا اللہ نے بیٹے دی بشارت دیتی تے اللہ پاک فرماندے نے، اے بی بی مریم، اے میری پیارے بندے، تینوں بیٹا جڑا دین والا بڑیاں شاناں دا مالک ہے، بڑے کمالات دا مالک ہے، لیکن وہ ساڈے مقربین وچوں ہیں، ساڈے قریب بندیاں وچوں۔ قرآن کہندا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اے میری بندی مریم علیہ السلام، جڑا تینوں بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا کرن والا بڑیاں شاناں دا مالک ہے، بڑیاں عظمتاں دا مالک ہے، لیکن ساڈے مقربین وچوں انہاں دا شمار ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، کئی بندے ایسے ہوندے نے اللہ دا قرب لب دیا اللہ دا قرب تلاش کردے گمراہ ہو جاندے نے۔ قرآن و سنت اور طریق اس بات تے گواہ ہے۔ یہودیاں نے نا عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھیا اور ایسے چیز نو ہی اللہ دی قربت دا ذریعہ سمجھیا اور نجات دا ذریعہ سمجھیا۔ عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا جز، اللہ دا بیٹا کیا، اس عقیدے نو ہی اللہ دی قربت دا ذریعہ سمجھیا۔ اور مشرکین مکہ انہاں بھی مورتیاں دی بتاں دی پوجا اس واسطے کیتی کہ سانو رب دی قربت مل جائے گی، سانو رب دا
نہ قرب مل جائے گا، اسی اللہ دے نزدیک ہو جائیں گے۔ قرآن کہندا ہے، قرآن اللہ پاک فرماندے نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ قرآن کہندا اللہ پاک دا قرآن اس چیز دا اعلان کر رہا ہے، مشرکین مکہ نے اللہ دے ولیاں دی اس واسطے بندگی کی تھی، اللہ پاک دے پیاریاں دی ایک اس واسطے نہ انہاں دے سامنے متھے ٹیکے، اس واسطے انہاں دے سامنے سجدے کیتے۔ اللہ دا قرآن کہندا انہاں دا یقین اے سی لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اسی انہاں دی اس واسطے پوجا کرنے ہم، اللہ دے اولیاء نو اس واسطے مننے ہم کہ انہاں دے سامنے اس واسطے متھے ٹیکنے ہم یہ سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے۔ اور اج ساڈا کی حال ہے، اسی بھی جناب اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے، اللہ دی نزدیکی حاصل کرنے واسطے کئیاں نے درباراں دا رخ کیتا، کئیاں نے خانقاہاں دا رخ کیتا، کئیاں نے صحراواں دا رخ کیتا، کہ جنگل اندر جا کے رب نو لبدے پھردے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بات، ایک میں غلط فہمی دا حال تواڈے سامنے پیش کراں، زمانہ جہلیت اندر نا لوگ غلط فہمی دا شکار سی۔ اب ایکو جی اسی صاحب مال ہاں، انی زمین جگیردار لوگ ہم، اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے اور اللہ نے مال بھی وافر عطا کیتا، لہذا اسی اللہ دے قریب ہوئے نا، اللہ دے پیارے ہوئے نا، سانو اصل اندر اللہ دا قرب ملیا۔ جے قرب نہ ملیا ہوندا، اینی اولاد نہ ہوندی، اینے لمبے مربے اور زمینہ نہ ہوندیاں، اج بھی لوگوں دی غلط فہمی ہے، مربیاں والے بن جان، لوگوں دے مال تے جناب حرام قبضہ کر کے اپنی جگیر بنا لین تے کہن اسی بڑے جناب اللہ دا قرب حاصل کرنے والے۔ نہیں نہیں، اللہ دا قرآن کے اندر اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ نے قرآن کا اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دو اللہ تعالیٰ جندہ چاہے رزق بڑھا دے، اللہ جندہ چاہے رزق کم کر دے، رزق زیادہ ہونا رزق کم ہونا ادھر نہ تے بندہ اللہ دے قریب ہوندہ ہے نہ ہی بندہ اللہ کو دور ہوندہ ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں سونیا اعلان فرما دیو اور لوگوں تواڈے مال اور تواڈیاں اولاداں جنہاں دے بل بوتے دے کہندے ہو اسانو اللہ دے قریب کر دے، فرمایا نہیں الا من آمن وعمل صالحا، اللہ دے قریب وہی ہوئے گا جڑا اللہ دی ذات دے ایمان لے کے آئے گا، نیک صالح عمل کرے گا۔ حضرات انہی گفتگو دا خلاصہ میں تواڈے سامنے عرض کراں، ایک تے اے پتہ چلیا اللہ اپنے بندیاں دے بڑا ہی قریب ہے، اور دوسرا ہے پتہ چلیا کہ ایسے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نے دنیا تے ہی اپنے مقرب بندے اندر شامل کر لیا۔ تیسرے نمبر تے وے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے اولیاء نو اللہ دا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ چوتھے نمبر تے نہ تہاڈا مال نہ تہاڈیاں اولاداں دی کثرت اس بات دی دلیل نہیں کہ تسی اللہ دے قریب جے۔ اللہ دے قریب او بندہ ہے جڑا ایمان لے کے آندا ہے، صالح عمل کردا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، اللہ دے قریب اسی بڑھنا چاہیے، ایندا طریقہ کیے 5 عمل میں پیش کراں گا جنہاں دے کرن نال اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی چیز فرائض دی حفاظت کرنا،
نوافل دی حفاظت کرنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک دا اعلان ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک دا اعلان ہے جڑا بندہ میرے تواڈے تے جو چیزاں فرض کر دتیاں گیاں نے، جڑے بندے انہاں تے پابند رہندے نے، میں اپنے بندیاں نو اپنے قریب کر لینا۔ جڑے جڑے اللہ نے ساڈے تے احکام نازل کیتے نے، جو اللہ دا ساڈے واسطے حکم آیا اے کام کرنا تواڈے تے فرض ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے فرائض تے عمل کردا رہندا ہے، آمینہ دلال فرماندے نے، اللہ پاک دا اعلان ہے جڑا بندہ میرے فرائض تے عمل کردا ہے، ایسے بندے نو میں اپنے قریب کر لینا، ایسے بندے نو میرا کلو مل جاندا ہے، ایسے بندے نو میں اپنے نزدیک کر لینا۔ اور جڑا بندہ اللہ پاک دے سامنے اللہ نو راضی کرنے واسطے نوافل دا اہتمام کردا ہے، اللہ پاک انہوں بھی اپنے قریب کر لیندا ہے۔ پتہ چلے آپ جو اللہ نے چیزاں فرض کیتیاں نے انہاں تے عمل کرانگے اللہ دا قرب مل جائے گا، جو فرائض نے انہاں دا اہتمام کرانگے اللہ دا قرب مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے آندہ ہے ایک دن رات اندر 100 تو زیادہ نفل پڑھنے والے قرآن دا دفاع کر رہے سی نا، وقت حکمران کے اندر ہے امام صاحب تسی کہو کہ قرآن اللہ دی کلام نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق ہے، اس وقت جننے بھی مولوی سی نا سارے وقعو مال سارے وک گئے۔ امام صاحب اپنے عقیدت قائم رہے، اے وقت دے حکمران ایک القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کلام ہے، اے اللہ دی مخلوق نہیں۔ آپ انہیں کوڑے مارے گئے، انہیں کوڑے مارے گئے، آپ پھر بھی اپنے مشن تے قائم رہے، اور کوڑے وجن دی وجہ تو نام انی کمزوری ہو گئی، انی درد جسم اندر، آپ پھر بھی نفل پڑھ دے رہے۔ آپ دا بیٹا قیام اندر پھڑ کے کھڑا کر دیندہ تے شہد اندر جانا تے بیٹا مدد کردہ، آپ تو شہد اندر چلے جان دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لمحہ قیام کر دے حتیٰ تورمت قدماہو، آپ دے قدم مبارک نفلان در کھلوتیاں سوچ جان دے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا رے، میں کیا سونے ہو انہا لمحہ قیام کیوں کر دے دے؟ اللہ پاک نے تو انہوں معاف کیتا، آپ فرمان دے نے افلا اکونو عبدن شکورا، جس رب نے یتیم پیدا کر کے 1.25 لاکھ نبیان دی امامت عطا فرمائیے، جس رب نے یتیم پیدا کر کے خاتم النبی دا تاج میرے سر تے رکھ چھڑے ہے، میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں؟ مولانا فرمان دینے اے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سوج جان دے، رب آپ آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جائی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلیا پہلا عمل جے فرائض دا اہتمام کرانگے، نوافل دا اہتمام کرانگے، اللہ دا قرب مل جائے گا۔ دوسرے نمبر تے رات دا آخری وقت ہوندہ ہے نا، جڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کو
کدی قیام اندر، کدی رکوع اندر، کدی سجدے اندر، کدی تشہد اندر اللہ کو معافیاں منگدا ہے، اللہ دے سامنے ترلے کردا ہے جناب۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، صحیح البخاری اندر لکھے ہیں اللہ روزانہ بشری رات دے ویلے آسمان دنیا تے تشریف لے کے آندے نے، کس واسطے آندے نے؟ تاکہ کوئی بیمار بندہ میرے کولوں دعاواں کر کے شفا لے لے، کوئی فقیر بندہ دعاواں کر کے میرے کولوں اپنی فقیری ختم کروا لے، کوئی بندہ میرے کولوں نا اپنی بلاواں نوں ٹالن واسطے مینوں پکار لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا سحری دے ٹائم اسی تے ستے ہونے ہاں، اللہ پاک سانو آوازاں دے رہے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا غور کردا جا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ فکن۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے رہے، جدو پچھلی رات دا ویلا ہوندا ہے نا، اللہ پاک اپنے بندے دے قریب ہوندے نے۔ کوشش کرو اللہ دے قریب ہون دی، اللہ دے سامنے ذکر کریا کرو، نماز تہجد پڑھیا کرو۔ میرے ویرا نماز تہجد پڑھنا اے اللہ پاک دے نیک بندیاں دیاں خوبیاں نے۔ امام طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں کسی نو سحری دے ٹائم ملن واسطے گیا نا، اگے گیا دروازہ کھڑکایا تے گھر والا ستا پیا۔ امام صاحب فرماندے نے اے جناب ہو ہی نہیں سکتا، اے ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ گل سمجھدا ہی نہیں کہ اللہ والے سحری دے ٹائم سو جان۔ میری اے نا میرا ذہن ماندا نہیں، میرا ذہن اس چیز نو تسلیم نہیں کردا، بندہ اللہ والا ہوئے تے سحری دے ٹائم سو جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سلف صالحین دا طریقہ کار سحری ٹائم بیدار ہوندے، اللہ نو یاد کر دے، لیکن افسوس ساڈیاں ادیاں راتاں ہوٹلاں دی محفل اندر ساڈیاں گزر جاندیاں نے، ادھی رات ساڈی بازاراں اندر گزر جاندی ہے، سحری کتھوں نصیب ہونی ہے، سحری کیویں ملے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، لوگو ادھی رات نو اٹھیا کرو، رات نو قیام کریا کرو، نماز تہجد پڑھیا کرو۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے، اے تہاڈے تو پہلے نیک لوگاں دیاں خوبیاں ادھی رات ویلے اٹھ دے، اللہ پاک دے سامنے ترلے کر دے، اللہ کو معافیاں مانگ دے۔ آپ فرماندے ہو قربۃ الی ربکم، ادھی رات نو جاگنا ایویں جویں اللہ دے قریب ہونا ہے، ومغفرۃ بالسیئات، میرے ویرا ادھی رات جاگو گے اللہ گناہاں نو معاف کر دے گا، ومنعات للاسم، اللہ برائیاں ختم کر دیندا ہے، گناہاں نو مٹا دیندا ہے۔ اللہ پاک ادھی رات ویلے جاگن والے بندے نو اپنی قربت نصیب فرما دے دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، دل ایسے بندے نے جنہاں نے اللہ بڑا راضی ہوندا ہے، اللہ پاک انہاں ول ویکھ کے مسکران دے نے، اللہ انہاں نو خوشخبری دیندا ہے۔ انہاں وچوں دو او بندے، ایک او بندہ ہے جڑا سارا دن سفر کر کے آیا ہے، تھکیا ہویا، تھکاوٹ بہت زیادہ، لیکن پھر بھی ادھی رات ویلے اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نمبر تے او بندہ آمینہ دلال فرماندے نے، ان دی بیوی بھی خوبصورت ہے، ان دی محبت چھڑ کے اپنا نرم تے گرم بستر چھڑ کے اللہ پاک دے سامنے کھڑا
ہو جاندہ ہے، مسلے تے کھڑا ہو کے اللہ پاک نو یاد کردہ ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اینا والے بے کہ اللہ مسکرا دیندہ ہے، اللہ اینا نو اپنا قرب نصیب کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب وضو کر کے آ جا مسلے تے کر پروسا ایک رب اگلے تے، اے طریقہ محمد عربی دان اٹھ کر کم رب دی مرضی دا، جو بندہ رب اگے آنا کلوندہ اے سر سجدے رکھ کے روندہ اے، قدر کردہ رب اس دی عرضی دان اٹھ کر کم رب دی مرضی دا، چھم چھم رو کے رب نو منا لے تو دین تے دنیا سب خزانے پالے تو، ہو جا پابند نماز نفلی فرضی دا اٹھ کر کم رب دی مرضی دا، اس نال پیار سچا جو پاندے نے کدی نہیں ہو سو کے رات لگاندے نے، او کر دے نہیں بہانا گرمی سردی دا اٹھ کر کم رب دی مرضی دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو عمل ہو گئے، ایک دے فرائض تے نوافل دا اہتمام کرنا، دوسرے نمبر دے ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دے سامنے گریہ زاری کرنا، اور تیسرے نمبر دے جڑا بندہ سجدہ کر دے نا اللہ سجدے دی حالت میں اپنے بندے دے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سوڑیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اپنے رب دے سامنے سجدے کرو، اپنے رب دے قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے جو بندہ سجدے دی حالت اندر ہوندہ ہے اپنے رب دے سامنے سجدہ کردہ ہے نا اللہ دے بڑائی قریب ہوندہ ہے۔ آپ فرماندے نے فاکسر الدعا، جب سجدے اندر جاؤ اللہ کرو کثرت نال دعا کریا کرو۔ ایک صحابی اللہ اکبر کبیرہ انہیں پوچھا حضور میں نے کوئی ایسا عمل دسو جن دیتے میں ہمیشگی کرام، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے اللہ دے سامنے بہتے بہتے سجدے کریا کر، جہاں مسلمان اللہ دے سامنے ڈگ پہندہ اپنا سر جھکا کے اللہ دے سامنے سجدے کردہ ہے نا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سجدے دے بدلے اندہ جنت درجہ بلند کر دیندہ، اللہ سجدے دی وجہ تو اندے گناہوں معاف فرما دیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت اللہ دے سامنے سجدے کریا کر، لمبے لمبے سجدے کریا کر۔ پھر تیری سائنس بھی دس دیئے جہاں بندہ لمبے سجدے کرے گا نا وہ کئیاں بیماریاں کو بچ جائے گا، کئیاں بیماریاں کو وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ دے سامنے سجدے کرنے والا بنا کر سجدے اندر پہ کے اللہ دے سامنے رویا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ والا کہندہ ہے اور جیری آنکھ جگرات کٹ دی نہیں، سارا سجدے اتھرو سٹ دی نہیں، اور جتھو روکی گئی اتھو ہٹ دی نہیں، تتا سربل اکھوے چلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ اکبر، اللہ جدو بندہ اللہ دے سامنے سجدہ کردہ تے کی ہوندہ ہے، اور جدو ڈگ دائے سارا زمین اتے رگڑ پہندیے عرش برین اتے، اور جدو ڈگ دائے سارا زمین اتے رگڑ پہندیے عرش برین اتے، فرشتے لکھ لین اجر مبین اتے، تیری پاک جبین چکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر تو اس دیوانے نو۔ تین عمل، چوتھا عمل کیڑا؟ آمینہ دلال
ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے آپ بیان کر دینے جڑی عورت انہوں پردہ کیا گیا ہے عورت دا معنی ہی پردہ ہوندہ ہے عورت انہوں چاہیے اپنے گھر دے اندر اقرار پکڑے اپنے گھر دے اندر ریا کرے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ بازار دیاں رونقاں ویکھن نوں تے ہر بندے دا دل کردا ہے بازار دی چہل پہل ویکھن نوں ہر بندہ چاہندا ہے نا لیکن وہ بی بی ایمان والی ہے یہ ساریاں چیزاں قربان کر دیندی ہے کہ میں بازار نہیں جانا بازار دی زینت نہیں بننا کیونکہ اللہ نے مینوں پردہ بنا کے بھیجا ہے اور دا معنی ہی پردہ ہوندا ہے نا آمینہ دلال فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے گھروں نکل دیے بے پردگی دے عالم اندر اوندے والے شیطان چانکدا ہے آمینہ دلال فرماندے نے وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا آمینہ دلال فرماندے نے جیڑی بی بی اپنے گھر دے اندر چھپ کے رہندی ہے اپنے گھر دے اندر رہندی ہے نا آمینہ دلال فرماندے اللہ انہوں اپنے قریب کر لیندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عبیرہ شہر مشرق دی بات سناواں علامہ اقبال رحمت اللہ لینو انہوں نے کسی ساتھی نے ایک تقریب تے دعوت دیتی جناب تسی تشریف لے کے آنا ہے اپنی اہلیاں نو لے کے آنا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ لینا یہ دعوت تے گئے تے کلے چلے گیا انہوں نے پوچھا علامہ صاحب اسی تو دعوت دیتی سی اپنی بیوی نو لے کے آنا اہلیوں لے کے آنا تے علامہ صاحب کہنے لگے میری بیوی پردہ کر دی میری بیوی پردہ کر دی پرد خاتون ہے پردہ دار خاتون ہے میری بیوی نے نہیں جی آنا وہ کہنے لگے اسی عورتوں واسطے انتظام لگ کیتا ہے جویں ہن شادی والا پروگرام ہوتا ہے عورتاں لگ ہوتا ہے بندے لگ ہوتا ہے لیکن پھر بھی بندے عورتوں والے بڑے جاندے ہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ایک پردہ یہ ساری بے پردگی کہندے علامہ اقبال صاحب شہر مشرق اسی عورتاں واسطے خواتین واسطے الگ انتظام کیتا ہے بیبیاں ایک سائڈ تے نے مرد ایک سائڈ تے نے آپ نے جواب تا یقین جانو سننے والا ہے آپ فرمان لگے میری بیوی انہاں عورتاں تو بھی پردہ کر دی جنہیں پردہ نہیں کر دیا بے پرد خواتین کو بھی میری بیوی پردہ کر دی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ساڈا معاشرہ تے بگڑیا ہوا ہے بے پردگی عام جندر ویکھو جناب اور میں کیے شادیاں دے ویکھن موقع ملیا جناب دلہن آئی تے نال بیلی دے دوست بہ کے تصویراں لوا رہے ہیں یہ عام ہے تسی ویکھ سکدے تسی مشاہدہ کیتا ہونا ہے بیوی بندے دی ہے تے نال غیر محرم بہ کے نا تصویراں لوا رہے ہیں نال پیسے دتی جا رہے ہیں ہیں بندے جنازہ نہیں نکل گیا جنازہ نہیں بندہ نکل جاتا عورت نو اللہ نے گھر رہن دا حکم دیتا ہے عورت گھر رہے بے امر مجبوری جانا پہنتا ہے فل پردہ کر کے جاوے نقاب اپنی اوڑیاں لے کے جان اللہ اکبر کبیرہ 4 عمل پہلا عمل سی فرائض نوافل دا اہتمام دوسرا نمبر ادھی رات نو جاگیا کرو تیسرا نمبر سجدے اندر اللہ کو کسرن دعاواں کرے سجدے بہتے کریا کرو چوتھے نمبر تے جڑی بی بی با پرد بی بی با حیا بی بی اپنے کار اندر قرار پکڑ دیے ان بھی اللہ اپنے قریب کر لیندہ ہے 5ویں نمبر تے جڑا بندہ اپنی ماں دی خدمت کر دینا وہ بندہ بھی اللہ دے قریب ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کرو ایک صحابی نے جہاد اجازت طلب کی تھی حضور جہاد کرنا ہے فرمایا تیری ماں ہے گی فرمایا ہاں سنے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر اور تیری جنت اللہ تیری ماں دے قدمہ تھلے رکھی اللہ اکبر کبیرہ عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عراق چو بندہ آیا آکے اپنی گل سننے لگا کہ میں کسی اور توالنا پیغام بھیجیا نکاح کرنے واسطے رشتے میں بھیج سکتا تے انہاں میرا پیغام قبول نہیں کیتا ٹھکرا دیتا کسی اور نے نکاح دا پیغام بھیجیا نکاح دی خواہش اظہار کیتا ان دے پیغام نو قبول کر لیا میری غیرت نے گوارا نہیں کھادا مینوں غصہ آیا تو میں انہوں عورت نو قتل کر دیتا ہے میرے واسطے ان کی حکم ہے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابی نے کہ تیری ماں زندہ ہے وے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ فرمان لگے انج کر اللہ دے قریب ہو جا, اللہ کو معافیاں منگ, تیری معافی دا حل نکل سکتا ہے. تے بعد اندر نا عطا بن یسار رحمت اللہ فرماندے نے میں گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میں پوچھا تسی ماں دا پوچھا سی ان دی کی حکمت ہے, ماں دا کیوں پوچھا؟ آپ فرماندے صحابی کہندے نے دنیا اندر کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جڑی جناب کسی بندے دے گناہ دی معافی دا سبب بنے سوائے ماں تو. ماں ہی وہ ہستی ہے جڑی دعا کر دے جن دی خدمت نال اللہ بڑے تو بڑا گناہ بھی معاف کر دے. میرے نزدیک ماں تو بڑھ کے کوئی دنیا دے ایسا عمل نہیں کہ جڑا ان دی معاف گناہ دی تلافی دا سبب بندا, بس ماں دی خدمت کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ دے ایک قریبی رشتہ دار ہے, وہ بیان کر دے نے کہ میں نا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نو ویکھیا کہ جدوں بھی اپنی ماں نال گل کر دے تے لچارگی دے عالم اندر, بے بسی دے عالم اندر ایویں گل بات کر دے جویں انہاں اندر جان ہی کوئی نہیں. اینا ادب, اینا احترام. اور ابن عون رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے آندا ایک دفعہ نا انہاں دی ماں نے بلایا, بیٹا میری گل سن, تے جواب دیتا نا کالی اندر بنا جواب دے تے کالی اندر جواب دیتا نا تے واز آپ دی ماں دی واز تو بلند ہو گئی. اینو جناب گستاخی سمجھا, فوراً 2 غلام آزاد کیتے تاکہ میرے گناہ دی تلافی ہو سکے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بہت بڑے محدث دی بات سناواں, وہ کہندے نے واللہ ما ارتقیت سطح بیت ووالدتی فی البیت لئلا ارتفع منها. وہ محدث بیان کردے نے کہ اللہ دی قسم میری ماں جدو ساڈے گھر ہوئے نا تے میں کدی مکان دی چھت تے نہیں چڑھیا, کتے میری ماں تھلے رہے تے میں اپنی ماں تو اتنے نہ ہو جاواں. اینا ادب کر دے, اینا حیا کر دے, اینا احترام کر دے. اے ماں دا احترام کیتا اللہ نے دنیا اندر بھی عزت عطا کیتیاں, رب نے اپنا قرب نصیب فرما دیتا. تے جڑے بندے اللہ دا قرب پا لیندے نے, جنہاں نو اللہ دا قرب ملدا, جڑے بندے اللہ دے نزدیک ہوندے نے انہاں نو ملدا کی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کہندا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ. جڑے بندے اللہ دا قرب پا لیندے نے, اللہ دے نزدیک ہو جاندے نے, انہاں واسطے خوشبو ہی خوشبو, انہاں واسطے اللہ دیاں نعمتاں ہی نعمتاں, او اللہ دی جنت دے مہمان بن جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. اللہ تنوں سارا میرے سمیت جنت چلا جاوے. اے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے. اے کنا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدو اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا. اے کنا سما سونا پر بہار ہوئے گا جدو اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا. سب ویکھن والے اور سب ویکھن والے مقرب پیارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. اللہ دے کرو دعا ہے اللہ پاک جو عمل میں بیان کیتے نے میرے سمیت تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانوں